بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہم لوگوں کا وجود حق تبارک و تعالی شانہ کی بندگی اور عبدیت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے واسطے ہے۔ یہ سارا کارخانہ عالم اور نظام کائنات بس انسانوں کی خاطر قائم کیا گیا ہے، اور انسان اس میں ایک بڑے امتحان کے لیے بسائے گئے۔ ہم سب سے، ہر بندے سے ان کا مالک یہ چاہتا ہے کہ وہ مالک کے ساتھ وفاداری کر کے دکھائے۔ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ سراپا احتیاج و افتقار ہیں، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے، اور ایک دانہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک قطرہ پانی کا بوند اپنے لیے نہیں بنا سکتے۔ سب کچھ جو ان کو مل رہا ہے وہ اللہ تعالی نے ان کے لیے بنایا ہے۔ کسی نے بھی انسان پر کوئی احسان نہیں کیا۔ سارے احسانات بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے کیے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ واسطہ بنا دیتا ہے، تہذیب اور انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہم محسن مانیں اور شکر گزار رہیں، لیکن وہ واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ ہر احسان اللہ کا کیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہو، حقیر سے حقیر، چھوٹی سی چھوٹی کوئی نعمت ہو، اگرچہ کہ وہ ہر حقیر سے حقیر سمجھی جانے والی نعمت بھی ہماری ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا اور بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن سماج میں انسان متعین کرتا ہے کہ یہ بڑی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی ضرورت ہے اور یہ معمولی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی نعمت کو آپ بہت معمولی سے معمولی سمجھیں، وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت ہی کی دی ہوئی ہے، اور بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور حقیقت میں غور کیا جائے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کوئی نعمت بھی معمولی نہیں ہے، سب بڑی سے بڑی نعمت ہے۔ اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے وہ معمولی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی انسان خود اپنی زندگی کے تجربے میں جسے ناقابل التفات نعمت سمجھتا ہے، اس کو خود زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسی نعمت پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو موت زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ تم معمولی سمجھو یا تم بڑی سمجھو، میں نے تو بہت بڑی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر اپنی طرف سے فیضان کر دی ہیں، عطا فرما دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ تو ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ بن کر اللہ کو دکھا دے کہ میں آپ سے بے وفائی نہیں کرتا، وفادار ہوں۔ اپنی وفاداری کا اللہ کو ثبوت دیتے، اپنی خوشیوں میں اللہ کے وفادار بن کر رہیں، اپنے غموں میں اللہ کے وفادار بن کر رہیں،
اللہ خوشحال رکھے تو اس کے وفادار رہے، اللہ تنگی اور پریشانی اور کڑکی میں مبتلا کرے تو اس کے وفادار رہے، اللہ عزت دے تو اسی کے وفادار رہے، اللہ کسی آزمائش میں ذلت کی ہمیں مبتلا کرے تو بھی اسی کے وفادار رہے، ہر حال میں اسی کے وفادار رہے۔ ہماری کسی کی دوستی اس سے وفاداری کے لیے ہو، ہمارا کسی سے دشمنی کرنا اللہ سے وفا کرنے کے لیے ہو، ہمارا کسی کو عطا کرنا اللہ سے وفاداری کے واسطے ہو، ہمارا کسی کو دینے سے رک جانا اللہ کے لیے ہو، ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہو، سب جگہوں پر اللہ آ جائے، ہر جگہ اپنے اللہ کو لاؤ اور اس کو اس میں شامل کیے بغیر کوئی فیصلہ مت کرو۔ اے رضا الہی کو ہر جگہ دیکھو، ہر جگہ دیکھو، یہی زندگی کا واحد مقصد ہے ہمارا۔ اور جتنے مقاصد ہم نے جینے کے بنائے ہوئے ہیں وہ یا تو دوسرے درجے کے ہیں، تیسرے درجے کے ہیں، یا ان کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے مقاصد میں، زندگی کے مقصد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کا، ہم نے مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، اس کا فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور جتنے مقصد آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سب کاغذ پہ لکھ لو، اور اس کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑ کے دیکھو، اگر وہ اس کے سانچے میں اترتے ہیں تو وہ مقصد بنانے کے قابل ہے، اور اگر نہیں اترتے ہیں تو اسے ہٹاؤ ذہن سے، اس کو مقصد بنانا نہیں ہے۔ مقصد وہی ہے جو نبی نے بتایا، اصل مقصد زندگی کا، وہ پورا ہو رہا ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، اگر وہ اچھا پڑھ رہے ہیں تو ہر لاڑ پیار کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہے ہوں تو ماں باپ خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، ضرورت کے حد تک کھانا دانا پانی اس کو دے دیتے ہیں، وہ بھی ناخوشی سے دیتے ہیں اور اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی خواہش پوری نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کی خیرخواہی والی ہدایتوں کو خیرخواہی نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے ان کا دل ان سے ناخوش ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ بعض تو اپنے سے جدا علیحدہ بھی کر دیتے ہیں، اور بعض علیحدہ نہیں کرے تو اپنے گھر میں ایسے رہو بھائی جیسے اجنبی ہیں، نہ ماں کو محبت ہے، نہ باپ کو محبت ہے، نہ اس کی طرف التفات ہے، نہ توجہ دھیان، کچھ نہیں، ایسے رہتے ہیں بہت سے گھروں کے اندر غیروں کی طرح۔ اپنے گھر میں غیر کیوں بن گئے؟ اپنے ماں باپ کی نظر سے اتنے کیوں گر گئے؟ جس نے 9 مہینے تم کو سہا تھا اور تکلیف پر تکلیف اٹھا کے جنا تھا، اپنا خون دودھ بنا کے تمہیں پلایا تھا، تمہارا جسم بنایا تھا، تمہیں پالا پوسا اور مضبوط کیا تھا، جس نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا، ہر خواہش تمہاری خوشی کی اس کے دل میں آنے لگی تھی، آج وہ ناراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ سے کوئی خیر خواہی کرنی چاہی تھی، آپ نے اس کو خیر خواہی نہیں سمجھا۔ اب آپ کو بھی عقل آ گئی ہے، اب آپ کو بھی فیصلہ کرنا آ گیا ہے، اس لیے آپ نے اپنے ماں باپ کی خیر خواہیوں کو اب خیر خواہی نہیں سمجھا۔ ان کا دل دکھتا ہے، وہ سوچتے ہیں جب اس کو شعور نہیں تھا، جب اس کو عقل نہیں تھی، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا، یا جب میرے پیٹ کے اندر تھا، تب اس کو کیا خیر خواہی معلوم تھی؟ اگر میں بے احتیاطی برتتی تو کبھی مر چکا ہوتا پیٹ کے اندر ہی، لیکن میں نے اسے احتیاط سے پھول کی طرح پالا ہے، بوجھ پر بوجھ بنتا چلا گیا۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھایا ہے، کرہن، بڑی مشقت سے، ووضعتہ کرہا، اور پیدا کیا ہے بڑی مشقت سے، اس کو بڑی تکلیف سے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کیا۔ عورت بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے جسم کا انگ انگ اس کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ دکھی ہو جاتی ہے سر سے پیر تک، لیکن اس دن وہ بہت خوش ہوتی ہے، اس لیے خوش ہوتی ہے
کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کا تارا اسے نظر آئے گا، اس کی صورت دیکھ کے اپنی زندگی کا 9 مہینے کا غم فراموش کر دیتی، جننے کی تکلیف بھول جاتی ہے ایک نظر دیکھ کے اسے۔ اتنا اس نے سب کچھ کیا تھا، اور باپ نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی، مشقتیں جھیلی تھی، کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے کام کیے، کتنی مصیبتوں سے کمایا کہ گھر میں ہمارے بچہ آئے گا تو عزت سے آئے اور راحت سے پلے، آرام سے بڑا ہو، اس کو میں ہر طرح کی تکلیف سے بچاؤں۔ وہ اپنا کام کرتا رہا، ماں اپنا کام کرتی رہی۔ اب یہ دونوں نے مل کر کے جب شعور آیا، عقل آئی، تو انہوں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے، ان کو عزت والا بنانا ہے۔ بعض دفعہ باپ ذلتوں میں زندگی گزار کے اپنے بچے کے لیے عزت کے بارے میں سوچتا ہے، بعض دفعہ باپ مصیبتوں میں زندگی گزار کے اپنے بچے کے لیے روشن اور راحت بھرا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ان پڑھ ہے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب ان کے دل کی خیر خواہیاں ہیں، جس خیر خواہی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اب ذرا بڑا ہوا، دوست احباب مل گئے اور یار دوستوں میں آوارگی کی طرف چل پڑا، اب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے ہی ادھوری تعلیم رکھ کے مارے پھر رہا ہے، دوستیاں کر رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے جب ان کو ان کے احسانات یاد آتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ کی ہوئی خیر خواہیوں کو سوچتے ہیں، تب ان کو اس نافرمانی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی دکھ ہوتی ہے۔ پھر ان کے دل میں آتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہم اپنی کوئی خدمت نہیں کروا رہے ہیں، یہ بھی تو ہم ان کے مستقبل کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ان کے بھلے کے لیے، ان کو عزت دار دیکھنے کے لیے، ان کو مالدار دیکھنے کے لیے، ان کو اچھی زندگی دیکھنے کے لیے۔ تب بھی وہ ہمیں اب خیر خواہ نہیں سمجھتا، اب دوستوں کو خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اب ہم کوئی خیر خواہ نہیں رہے اس کے۔ 20-25 برس تک ہمارے بغیر کام نہیں چلا، اب اس کو دوست احباب کے خیر خواہ نظر آ۔ یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس دکھ کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا سوچو، ان ماں باپ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے۔ یہ احسانات ان ماں باپ نے نہیں کیے اس کے اوپر، وہ احسانات اللہ کے کیے ہوئے۔ یہ محبت اور پیار ان کے دلوں میں خود پیدا کی ہوئی نہیں تھی، اللہ نے ماں باپ کے دل میں یہ محبت ڈالی تھی، اور اللہ نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ جذبہ بھی اللہ نے ان کے اندر بنایا تھا، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ان کا ذاتی نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے اپنے فیصلوں سے ان کو دیا تھا، وہ بھی اللہ ہی کا احسان تھا۔ تو حقیقی محسن اللہ ہے، حقیقی خالق اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی کارساز اللہ ہے، سب کاموں کا بنانے والا، سب مصیبتوں کا دور کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ مہربانیاں ماں سے ہوئی تھی، باپ سے ہوئی تھی، چچا سے ہوئی تھی، دادا سے ہوئی تھی، جس کے ذریعے جو مہربانی کی گئی تھی، اس مہربانی کا کرنے والا اور اس مہر کا عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اب جب اس سے بے وفائی کی جائے گی تو پھر یہ تقابل کر کے دیکھو کہ ماں کو کتنی تکلیف ہوئی بے وفائی سے، باپ کو کتنی تکلیف ہوئی بے وفائی سے، اور اللہ کو کتنی تکلیف ہوگی جب بے وفائی کرے گا بندہ۔ لیکن ہم میں بہت سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو اپنی ماں کی بے وفائی، ماں سے بے وفائی برداشت نہیں کرتے، باپ سے بے وفائی برداشت نہیں کرتے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ خوشیاں قربان کرنے والے آج بھی دنیا میں ملیں گے، ایمان والوں ہی میں نہیں بے ایمانوں میں بھی ملیں گے، جو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ہر خوشی قربان کر دیتے ہیں، آج بھی ملیں گے آپ کو۔ لیکن مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے
کہ ان میں ڈھونڈنا مشکل ہے کہ اللہ سے وفاداری کتنے لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے کتنے لوگ وفاداری کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ایک کا دکا کہیں کہیں خدا کا بندہ، جیسے آسمان پہ کوئی کوئی جگہ ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، زمین پر کہیں کہیں کوئی خدا کا بندہ اپنے رب سے وفاداری کر رہا ہوتا ہے، اپنے نبی سے وفاداری کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری اکثریت بے وفا ہے، کوئی کم بے وفائی کر رہا ہے، کوئی زیادہ بے وفائی کر رہا ہے، مگر بے وفائی تو سب اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حق ادا کرنے کو وفاداری کرنا کہتے ہیں۔ ہم کیا اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کی نعمتوں کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے زندگی کو بندگی بناؤ۔ جب تک یہ زندگی بندگی نہیں بنے گی تب تک ہماری زندگی کا مقصد شروع ہی نہیں۔ اس زندگی پر محنت کرنی ہوگی۔ کیا کرنا ہے بندگی بنانے کے واسطے؟ کوئی دوسری مخلوق تو بن جانا نہیں، ہمیں ہی اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہم کوئی اور مخلوق تو نہیں بننے، کوئی بن بھی نہیں سکتا۔ وفاداری کے لیے کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ وفاداری کے لیے کیا شادی بیاہ نہیں کریں، مجرد ہو جائیں، کہیں جا کر کے جنگلوں پہاڑوں میں زندگی گزاریں؟ یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ وفاداری کے لیے تو ہم سے ہمارے فطری ایک تقاضے کو بھی چھڑایا نہیں گیا ہے۔ کسی فطری تقاضے کو جو ہماری انسانی شرافت کے مطابق ہو چھڑایا نہیں گیا ہے۔ وفاداری کے لیے بس اتنا کہا گیا ہے، جو کرو اپنے پاک پروردگار کی رضا کے لیے کرو، اور اس نے جو ماڈل دیا ہے اس کی روشنی میں کرو، بس اتنا ہی، اور کچھ بھی چھوڑنا نہیں۔ کھیلنا، کھیل سے منع نہیں کیا گیا، کھیلو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کھیلو، اس کے حبیب کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ شادی کرو، کرو ضرور، اسلام نہیں روک رہا بلکہ حکم دے رہا ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، اس کے محبوب کے طریقے کے مطابق کرو۔ مصیبت آ جائے تو غم کا اظہار کرو، غم کا اظہار فطرت ہے، اسلام روک رہا نہیں، ایک آنسو روکنے کا بھی حکم نہیں دیتا اسلام۔ رو، غم کا اظہار کرو، پر اپنے رب کے لیے کرو، اس کے محبوب کے طریقے کے مطابق کرو۔ ہمیں ہمارے غموں کے لیے اسوہ حسنہ دینے کے واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو غموں میں مبتلا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ہمارے نبی کو زندگی میں ایک غم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اللہ کو کیا بڑی بات تھی، لیکن ہمارے نبی کو غموں سے گزارا اللہ نے، اتنے غموں سے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی امت پہ کوئی غم آ جائے تو اسوہ حسنہ سامنے رہے، ان کی امت کو اپنے نبی کو دیکھنے کا اور ان جیسا بننے کا موقع ملے۔ کماؤ، مگر اللہ کے لیے کماؤ اور اس کے حبیب کے اسوہ حسنہ کے مطابق کماؤ۔ خرچ کرو، حتیٰ کہ جائز خواہشات میں بھی خرچ کر لو، مگر اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کے حبیب کے طریقے کے مطابق کرو۔ کس چیز سے اسلام نے روکا ہم کو؟ اسلام صرف ایک خاص طریقہ بتاتا ہے جس میں ہماری سہولت ہے، ہماری عزت ہے، اور وہ طریقہ اللہ کا پسندیدہ اور مقبول طریقہ ہے۔ ہمیں ایسا طریقہ بتاتا ہے بس، اور کوئی کام سے ہمارے فطری کسی تقاضے سے ہمیں نہیں روکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں، کیونکہ ان کی تربیت ڈائریکٹ حضور علیہ السلام نے فرمائی، جو نبی کی نگرانی میں تیار کی گئی جماعت تھی، جو نبی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، جو نبی کے ساتھ سفر حضر میں ہوتی تھی، جس کے دن رات نبی کے ساتھ گزرے ہیں، جنہوں نے ہر چیز نبی سے سیکھی ہے، یہ اس امت کا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمانوں کا طبقہ ہے، اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے۔ ان کو ہی ہمارے لیے چھوڑ کے حضور علیہ السلام گئے،
اب ہر آنے والے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں پر نظر کرو اور صحابہ تک پہنچ جاؤ اور صحابہ کے توسط سے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے اختیار کر لو۔ اس جماعت کو آپ دیکھ لیجئے، اس جماعت کے اندر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ بھی ہیں، اس جماعت میں محتاج اور غریب لوگ بھی ہیں، اس جماعت میں غلام اور باندیاں بھی ہیں، اس جماعت میں آقا بھی ہے اور مملوک بھی ہے، اس جماعت میں مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اس جماعت میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اور بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس جماعت کے اندر مزدور بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، زارع اور کاشتکار بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور بڑے بڑے باغوں کے مالک بھی ہیں، پختہ اور دو دو تین تین منزلہ پختہ مکانات کے اندر رہنے والے بھی ہیں اور جھوپڑیوں اور خیموں میں زندگی گزارنے والے بھی ہیں۔ کون نہیں ہے صحابہ کی جماعت میں؟ آج دنیا میں ایک انسان کو جن جن حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے، صحابہ میں ان سب حالتوں کی نظیر موجود ہے، مثال موجود ہے۔ اب جو شخص جس حالت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے آج، اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی میرے سے ملتا جلتا منظر صحابہ میں کہاں ہے؟ جہاں ہے ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کو بھی مقتدا بنا لو، ہدایت ہی پاؤ گے۔ کسی صحابی سے کبھی گمراہی نہیں کسی کو ملے گی، ہر صحابی سے تم کو ہدایت ہی ملے گی، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کے شاگرد ہیں اور ان میں کوئی نقص و عیب پیغمبر نے نہیں چھوڑا۔ شخصی طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی نبی کے علاوہ سب سے ہو سکتی ہے، اور ایسی غلطیاں بھی ان لوگوں کی زندگی میں پوری امت کی زندگی سے بہت کم پائی گئی۔ ایسی غلطیاں بھی نہیں پائی گئیں، مگر پھر بھی اللہ کو دکھانا تھا کہ یہ لوگ بھی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف میرا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا، اس لیے کبھی کبھی ان سے کوئی غلطیاں ہوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا ہونا بھی دین کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ اگر نبی کے دور میں وہ غلطی سامنے نہ آتی اور نبی اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں وہ سامنے نہ آتا، تو بعد کے لوگوں کو ان مسائل کا طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، سزاؤں کا طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیا ڈوب مرنا چاہیے کہیں جا کر کے، یہ بھی طے کرنا مشکل ہوتا تھا، اور ہو سکتا ہے کتنے غیرت مند بندے شاید کہیں جا کے خودکشی کر لیتے اور ڈوب مرتے، لیکن ان کے سامنے مثال تھی صحابہ کرام کی، اس نے ان کو ڈھارس بندھائی اور انہیں ان کے سیدھے رستے پر بندگی کے قائم رکھا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہے، اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو بھی ان کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھی ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کبھی گناہ ہو گیا تو کیا کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے گناہ کے بعد کی کیفیت کو ریکارڈ کر لیا تاکہ قیامت تک مسلمانوں سے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ سامنے آ جائے، کیونکہ وہ کیفیت اللہ کو اچھی لگی، بھلی لگی۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جان بوجھ کے بار بار گناہ نہیں کرتے، جان بوجھ کے وہ پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، ہو گئی ایک دفعہ لغزش، زندگی بھر کے لیے سبق ہو گیا، اور ان کو ہی ہو گیا، ان کے دیکھنے والوں کو بھی ہو گیا۔ ایسی پیارے پیارے لوگ تھے، اللہ نے بتایا غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، وہاں دیکھو کیسے لوگ تھے، وہی کرو جو انہوں نے کیا۔ آگے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عورت ہونے کے باوجود کتنی بزدل بے ہمت ہوتی ہے، تکلیفوں سے کتنی ڈرتی ہے، لیکن آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی پولیس نہیں لے کے آئی، کوئی کیس نہیں درج ہوا، کوئی مقدمہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں تھا،
ہر ایک کا نگہبان اور نگراں اس کا ایمان تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو درست رکھنے والا اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. آ گئی ایک عورت پتہ نہیں کہاں چھپ کے. ایسے پیارے سماج میں، ایسے پاکیزہ معاشرے میں کسی کو غلطی کرنے کا موقع ملا بھی تھا، کہاں چھپ کے ملا ہوگا؟ کہیں کسی کھنڈر میں کہیں جا کے چھپے ہوں گے، کسی کے نظر میں نہ آ سکے، کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن خطا کار موجود ہے حضور علیہ السلام کی مجلس میں. عورت ہے اور کہہ رہی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اسے بچانے کی تدبیریں کرتی ہیں. جاؤ کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہو، دیوانی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھجا دینا چاہا کہ وہ چلی جائے، لیکن نہیں گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ ہوش و حواس میں اپنی غلطی کا اقرار لے کر آئی ہوں، سزا چاہتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تو نے کچھ کیا ہوگا، جو حمل وضع کا قرار پا گیا ہے اس حمل کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو اب جا اس کے پیدا ہونے تک انتظار کر. 9 مہینے گزر گئے، کیا کیا نہیں خیالات آئے ہوں گے. تو چند منٹوں میں آدمی کے خیالات اور نیتیں بدل جاتی. 9 مہینے تک اس ارادے کو باقی رکھا کہ مجھے دنیا میں پاک ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے ناپاک نہیں جانا ہے. اس ارادے کو باقی رکھا. 9 مہینے کے بعد بچے کو لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ وجود میں آ گیا، اس کو کسی کے حوالے کر کے مجھے پاک کر دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ کون پلائے گا اس کو لے جاؤ دودھ پلاؤ. 2 سال تک دودھ پلا، 2 برس تک نیت بدل جائے، خود ہی توبہ کر لے اور بات ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے بہانہ بنایا. لیکن 2 برس کے بعد پھر آ گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ روٹی کھانے لگا، اسے کسی کو دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں ناپاک ہوں، اللہ کی قصوروار ہوں، اللہ کی مجرمہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پاک کروا دیجئے کسی طرح. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچنے کے بہت مواقع میں نے دیے، گناہ کا معاملہ اس کا اور خدا کے درمیان میں تھا، توبہ بھی کر لے سکتی تھی، اللہ سے معافی بھی مانگ لے سکتی تھی، لیکن وہ خود مقدمہ بن کے عدالت میں آ گئی ہے. اب تو مجھے نافذ ہی کرنا پڑے گا اللہ کی سزا. بچانے کی رحمت للعالمین نے ہر شکل نکالی، مگر وہ ایسی سیدھی سادی اللہ کی بندی تھی کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کو بار بار لاتا رہا، پھر لایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے بھئی اس بچے کی پرورش کر لے. ایک صحابی نے کہا میں پال لیتا ہوں. اس کے حوالے کر کے اس کو سنسار کرا. پاک کرنے کا کیا مطلب تھا کہ 7 بوریگوں سے پانی لا کے نہا لو؟ پاک کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پاک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہر طرف سے پتھر مار کے جان لے لیں اسے. پاک کرنے کا یہ مطلب تھا. اور یہی پاکی کے لیے آ رہی ہے، یہی غسل کرنا چاہتی ہے جس سے دل ناپاک ہو گیا ہے، بندگی داغدار ہو گئی ہے، اللہ کی بندگی اور میری وفاداری خراب ہو گئی اور متاثر ہو گئی ہے. میں پھر سے وفاداروں میں شمار ہو جائے، پھر سے میرا دل پاک ہو جائے، پھر سے میرے اللہ مجھے اپنا کہہ لیں اور اپنا بنا لیں، اس کے لیے آ رہی. سزا دی گئی اور وہ سزا پا کر اس دنیا سے چلی گئی، پاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک باز بندی بن کر حاضر ہوئی. میرے عزیزو دوستو، ایمان اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ہونا، اللہ کے وعیدوں کا صحیح ہونا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا برحق ہونا، اور اللہ نے جو احکام بندوں کو دیے ہیں ان احکامات میں ہماری بھلائی اور خیرخواہی کا ہونا. جیسے ان احسان مند، احسان کرنے والے، مہربان ماں باپ کے مقابلے میں تھوڑی شعور اور عقل آنے کے بعد دوست اچھے لگے تھے اور ماں باپ برے لگے تھے، ہم بھی اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، ناز و نعمت پا لینے کے بعد
اللہ کی ساری نعمتوں سے پل کر جوان ہو جانے کے بعد اب ہمیں اللہ کون، اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے حکموں کی ویلیو نہیں ہے، قرآن کریم کے احکام کی کوئی وقت اور اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ قرآن حرام کہتا ہے، حرام رہنے دو، مگر ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارا نفس کہتا ہے۔ قرآن حلال کہتا ہے تو ہمیں حلال کی کوئی پرواہ نہیں۔ من قرأ القرآن فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھے ہی نہیں، اس کے حلال کو حلال مانے اور اس کے حرام کو حرام مانے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کا عزت دیں گے قیامت کے دن، اس کو اس کے ماں باپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا حلال بھی نہیں معلوم ہمیں، اس کا حرام بھی نہیں معلوم۔ میں نے حدیث شریف پڑھی مختصر سی، ایک مثال کے طور پر کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو آدمی جو کام بھی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی دوسرا مقصد ہو ہی نہیں، ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقصود بنائے۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، ایمان اس کا مکمل ہے جو کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرے۔ حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آپ کہہ دیجئے لوگو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ایک ایک حرکت و سکون للہ رب العالمین لا شریک لہ، صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اب میں بھی عبدیت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پہلا اللہ کا فرما بردار میں ہوں، اللہ کے دین کو سب سے پہلے قبول کرنے والا میں ہوں، اللہ کے دین پر سب سے پہلے چلنے والا، اپنے کو پابند بنانے والا میں ہوں، اور میں اللہ کے دین کی پابندی کر کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اللہ کے دین کی پابندی کرو۔ یہ پیغمبر سے کہلوایا اللہ پاک نے۔ جو دین اتنا عظیم المرتبت ہے، جو حلال و حرام کے احکام، جو جائز و ناجائز کے مسائل اتنے عظیم الشان ہے کہ جس کی خلاف ورزی وقت کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا اور جس کی مخالفت امام الانبیاء بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں کہاں سے گنجائش مل گئی کہ جو چاہے کر لو؟ ہمیں کہاں سے مل گئی؟ اللہ ان سے پوچھے گا تو ہم سے بھی پوچھے گا اللہ رب العزت۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ بھائی اپنی زندگی کو بندگی بناؤ۔ بندگی بس یہ ہے کہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اس کے حبیب کے طریقے پر کرو۔ دو باتوں کا اہتمام کر لینا ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، کمانا منع نہیں ہے، کاروبار منع نہیں ہے، تجارتیں اور زراعتیں منع نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں بھی بنا لو اپنی خواہشات، دنیا میں بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر لو، منع تو نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ سب چھوٹ جانے والا ہے، لیکن اللہ منع تو نہیں کر رہا ہے آپ کو۔ آپ کتنی جائیدادیں بناؤ کہ 10 پشتوں تک اولاد کھاتی رہے، اتنی جمع کر لو، اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں۔ اربوں خربوں میں چلے جاؤ، ساری دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بن جاؤ، کسی مومن کو اللہ نے کبھی منع نہیں۔ اسلام کسی کو منع نہیں کر رہا کہ بھائی اتنی کمائی کے بعد اب نہیں کما سکتے آپ، نہیں، جتنا چاہے کما لو بھائی۔ اور اگر ان کو اپنی خواہشات، جائز خواہشات میں خرچ کرتے ہو تو خرچ بھی کر لو، اس پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں بنائی کہ کتنا بھی چاہے کما سکتے ہو لیکن ماہانہ 1 لاکھ سے بڑھ کے خرچ نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پابندی تو نہیں لگائی، نہ کمانے پہ پابندی، نہ خرچنے پہ پابندی، نہ جائز خواہشات پر پابندی، نہ اچھا کھانے پر پابندی، نہ اچھے پہننے پر پابندی، نہ اچھی سواریوں میں گھومنے پھرنے پر پابندی، نہ اچھا محل اور قصر اور عمارت بنانے پر پابندی۔ آپ جیسا چاہے محل بنا لو، جتنا شاندار چاہے مکان بنا لو آپ،
آج تک سیدنا عثمان غنی کے محل کی باقیات موجود ہیں، آج تک حکومت نے اسے باڑ لگا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض باغیوں کی بھی باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب آج تک موجود ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے لوگ، میرے بندو تمہیں بھی چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اگر تم کمانا چاہو تو ہم منع نہیں کرتے، تمہاری فطرت ہے، ہوس ہے انسان کے اندر، اس فطرت پر ہم روک نہیں لگا رہے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے پھر اللہ تعالیٰ؟ یہ کہنا چاہ رہے وہ جو بھی کر رہے ہو نا وہ میری خوشی کے لیے کرو، اپنے نفس کی خوشی کے لیے مت کرو، میری خوشی کے لیے کرو۔ تمہارے نفس کو خوشی مل جاتی ہے تو مل جانے دو، لیکن تمہارے نفس کو خوشی دینا میرا کام ہے، اور میں اس کو جس نے مجھے دنیا میں خوش رکھا آخرت میں خوش رکھنے کا ذمہ دار ہوں۔ تو اصل مجھے بناؤ مقصود، اور میری خوشی کو مقصود بناؤ۔ اب میں خوش ہوتا ہوں کیسے؟ تو وہ میرا محبوب کا میں نے ایک ماڈل، ایک اسوہ، ایک آئیڈیل رکھا ہوا ہے، ویسے ہی کرو جو بھی کرنا ہے۔ کماؤ تو ویسے کماؤ، خرچو تو ان کی طرح خرچ کرو، اور کھاؤ تو ان کی طرح کھاؤ، پہنو تو ان کی طرح پہنو، جو کرنا ہے ان کی طرح کرو، منع تو نہیں کچھ بھی۔ اب انسان کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے، تو اس کی تگ و دو سے ملے گا وہی جو مقدر ہے، لیکن منع تو نہیں کیا کوشش کر کے دیکھ لینے سے اللہ نے۔ کر لو، کرنے والوں کو بہت سو کو مل بھی جاتا ہے، تو مل جاتا ہے۔ یہی دو چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو بندہ یہ دو باتیں ملحوظ رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، وہ بندہ بندگی کی آزمائش میں 100% کامیاب۔ ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں، کامیاب ہے۔ ہم خود بھی طے کر سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام۔ قیامت پہ تو ہوگا طے۔ ہم بھی کر لے سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اپنے اعمال پر نظر ڈال کے دیکھو، جو بھی میں نے کیا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ہم سے، وہ عمل ہمارا مقبول ہو گیا۔ اور اگر اس کے خلاف ہے کہ کام تو صحیح کیا مگر اللہ کو مقصود نہیں بنایا، تو بھی نہیں قبول ہوگا۔ اللہ ہی کے لیے کیا مگر سنت کے مطابق نہیں کیا، تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ بس یہی دو چیزوں پہ پرکھتے جائیں ہم اپنے اعمال کو۔ ہم اپنے آپ کو بندگی میں کامیاب خود کر لے سکتے ہیں، بس یہ پرکھتے چلے جائیں۔ البتہ اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کہ بھئی یہ کام کا طریقہ مسنون ہے کیسے، تو علماء سے پوچھ لینا پڑے گا کہ بھئی یہ کام سنت کے مطابق کیسے کروں، پوچھ لینا پڑے گا، تو پوچھ کے کر لو۔ بس علم تو سب کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ قوانین بھی دنیا کے ملک کے بنے ہوئے ہیں، تو وکلا جانتے ہیں، مجسٹریٹ جانتا ہے، اور جو ماہر قانون ہے وہ جانتا ہے، لیکن بہت سے قوانین عوام کے علم میں تو نہیں ہوتے کہ یہ قانون کیا ہے، یہ قانون کیا ہے، یہ قانون کیا ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں پر قانون جاننے والوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خلاف قانون تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ کوئی جرم تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ کوئی پکڑ کا سبب تو نہیں ہو جائے گا، پوچھ لیتے ہیں۔ وہ جیسے دنیا میں ہوشیاری کرتے ہیں وہی ہوشیاری دین میں بھی ہماری ہو کہ ہم پوچھ لیتے رہیں علماء کو جو اللہ کے دین اور اللہ کے قانون کے جاننے والے ہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں شریعت کے مطابق تو ہے نا، اس کا اطمینان کر لیتے رہو۔ تو اس کے لیے تعلق رکھنا پڑتا ہے علماء سے، اس کے لیے اپنے کو تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے وہی تو نہیں آ جائے گی، وہی تو صرف پیغمبر کو آتی۔ پیغمبر سے اگر کوئی بات ایسی ہو گئی جو اللہ نہیں چاہتے تھے تو تبھی وہی آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایسا نہیں کیجیے، ایسا کیجیے، تو ان کی تو رہبری ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری تو نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ہمارے لیے تو وہی ہے جو اب شریعت بن گئی ہے، سنت بن گئی ہے، اس کو جاننا۔ تو جاننے کے لیے اب علماء ہیں، بھئی علماء سے رابطہ رکھو، پوچھ لیا کرو، معلوم کر لیا کرو کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں شادی کرنے جا رہا ہوں، یہ طریقے کا ارادہ ہے میرا، یہ سب صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو معلوم کر لو، اطمینان کر لو۔ اگر بتایا جائے کہ یہ شریعت و سنت کے خلاف نہیں ہے تو کر لو، ایسے خوشی بھی پوری کر لو، اللہ بھی راضی۔
اور اگر بتایا جائے کہ نہیں یہاں یہ گڑبڑ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت و سنت سے ٹکرا رہا ہے، نہیں کریں گے ہم۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کر کے بھی تو یہاں 4 دن ہی رہنا ہے، ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ یہ ٹیمپروری خوشی کے پیچھے دائمی خوشی کو کیوں قربان کریں؟ ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو کیوں ناخوش کریں ہم؟ کوئی سمجھدار نہیں مانتا اس کو، کوئی سمجھدار نہیں مانتا۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اتنا ہم کر لیں انشاءاللہ میرے دوستو، ہماری زندگی بندگی کی ڈگر پر آئے گی، چاہے پوری نہ آ جائے، پھر بھی اگر بہت کچھ آ جائے تو بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 100% کا بندوں سے مطالبہ کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں یہ بات شوق سے قبول بھی کی ہے یا نہیں قبول بھی کی ہے، میرے بندے چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے بھی نہیں ہیں تو پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے بندوں کی؟ اس لیے کم سے کم ہم چاہنے تو لگیں، ارادہ کریں، کوشش کریں، فکر کریں کہ ہماری زندگی بندگی کے ڈگر پر آ جائے۔ اور اس کے بس 2 ہی اصول ہیں، کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کرو اللہ راضی ہو جائے، کسی اور کی رضا کا ہم ارادہ نہ کریں۔ ضمنی طور پر سب راضی ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کو راضی کرنا تو اللہ کی رضا کے واسطے، اگر بچوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے واسطے، اگر بیوی کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے، اس میں بھی اپنے نفس کی شمولیت نہ ہو، اللہ ہی مقصد ہو کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خوش رکھو، اللہ نے کہا ہے ان کا ادب کرو، اللہ نے کہا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آتا للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ، سب اللہ کے لیے، کہ کوئی کام کسی دوسرے کے لیے نہ ہو، ہمارا سب اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ ایک حکم ایسا ہے کہ اس حکم میں دوسرا حکم خود بخود داخل ہے۔ جب اللہ ہی کے لیے کرو گے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ وہی قبول کرتا ہے جو اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ خود بخود اس میں آ گیا کہ بھئی اللہ خوش ہی نہیں ہوتا اگر خلاف سنت کرو گے، تو سنت کے مطابق کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ سنت اور شریعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی ایک کسوٹی ہے جس پر ہمیں پرکھا جاتا ہے۔ حلال و حرام کی کسوٹی پر اللہ ہماری بندگی کو پرکھتے ہیں۔ اپنی بھیجی ہوئی شریعت اور اپنے نبی کی سنت کے ترازو میں اللہ ہمیں تول کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بن گیا کہ نہیں بن گیا، وہی ایک کسوٹی ہے، اسی میں ہم پرکھے جا رہے ہیں، اسی میں ہم فیل ہیں تو ناکام ہوتے جا رہے، زندگی میں ناکام ہوتے چلے جا رہے۔ کھا پی کے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کما رہے ہیں، بہت خوش ہیں، کھا پی کے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اچھا پہن کے نہیں کامیاب ہوتے، دنیا میں گل چھرے اڑا کے نہیں کامیاب ہوتے، کامیاب ہوتے ہیں اللہ جو دیکھ رہا ہے ہمیں، بندہ میرے نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، بندہ میری رضا کے لیے جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے۔ اسی کسوٹی پر فیصلے ہوں گے، کسی اور طرح فیصلے۔ یہ دنیا ہم کو مال کی بنیاد پہ دیکھتی ہوگی، یہ دنیا ہم کو عہدوں کی بنیاد پہ دیکھتی ہوگی، یہ دنیا میں ہمارا وزن ڈگریوں سے ہوگا، دنیا والوں کے سامنے ہمارا وزن عزتوں سے ہوگا، اللہ کے ہاں ہمارا وزن اس کے بھیجی ہوئی شریعت کی مطابعت سے ہے۔ کتنے پابند ہیں اتنے وزندار ہیں بندگی میں، اور جتنے نافرمان ہیں اتنے وزن ہمارا ختم ہو گیا۔ یہی ایک ترازو ہے جس میں اللہ تولے گا، یہی ایک ترازو ہے جس میں اللہ قیامت کے دن ہمیں تولنے والا ہے کہ میں نے جو دین بھیجا ہے تم اس پہ صحیح اترتے ہو اور صحیح فٹ ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، بس یہی دیکھ۔ تو کام آسان بھی ہے، ماحول کے بگڑ جانے کی وجہ سے ابتدا میں ذرا مشکل بھی ہے، لیکن مشکلات سے گھبرانے والا 2 روٹی بھی نہیں کما سکتا، مشکلات سے گھبرانے والا اللہ کی رضا کیسے کما سکتا ہے؟ اس لیے مشکلات سے گھبرائے بغیر حوصلہ بلند کر کے، اندر کی طاقت، ہمت، ارادے کو مضبوط کر کے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں جو میرے رب کی وفاداری والی ہو، جس میں بندگی ہو اور جس سے میرا اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ بس یہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے جتنی مشکلات پیش آئیں گی، میں کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھوں گا، میں پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لوں گا اس راستے میں، اور اللہ کی رضا کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔
یہ اگر کوئی طے کر لے آج اس زمانے میں، اس ماحول میں، اس ملک میں بھی ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ضرور ہو جائے گا بندگی کے امتحان۔ اللہ نے اپنے دین میں ایسی لچک رکھی ہے، اللہ نے اپنے دین میں ایسی کشش رکھی ہے، لیکن جب تک ہم اسے کھینچیں گے نہیں تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے ارادہ کریں، پھر بہت آسانیاں ہیں، بہت آسانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا دین تمہارے لیے مشکل بنایا ہی نہیں، میں نے دین تمہارے لیے آسان بنا دیا۔ آسان بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو، آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشکل سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، کرنے کا ارادہ کر لو تو آسان ہے۔ وہ آسانیاں میں پیدا کرتا ہوں اور میں اس کو آسان بنا دیتا ہوں، ارادہ تو کر لو۔ ایک آدمی بیٹھ کر سوچتا رہے کہ صاحب اتنے لوگ سائیکل چلا رہے ہیں، ریسنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اب میں کیا چلا سکتا ہوں، میں تو بیٹھوں گا تو گر ہی جاؤں گا، اب میں تو شاید چلا ہی نہیں پاؤں گا، کیسے چلا پاؤں گا، 2 پہیے ہیں، 2 پہیوں کے اوپر بیٹھوں گا، کوئی ٹکاؤ نہیں ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو میں کیسے چلا لوں گا۔ اگر آدمی بیٹھ کے ایسے ہی سوچتا رہے تو عمر بھر میں کبھی بھی نہیں چلا پائے گا، اور اگر حوصلہ کر لے کہ بھائی گریں گے تو گریں گے، کیا ہوگا، مگر میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو وہ چند ہی دن میں چلانا شروع کر دے گا۔ بعض تو 1 ہی 2 دفعے میں دیکھ کے ہمت آ جاتی ہے کہ صاحب اب یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ریسنگ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ سب انسانوں کی ہمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی دنیا ہمتوں سے ہی طے کر رہے ہیں، اپنی دنیا ہمتوں ہی سے ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہمت کیجیے، ہمت کر کے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو بندگی بنانا شروع کر دیں ہم، اور کامیاب کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ وہ منزل تک پہنچا دے گا ہم کو، لیکن ہم شروع تو کر دیں کہ ہمیں اپنی زندگی بندگی بنا لینی ہے، اور کوئی کام اللہ کے غیر کے لیے نہیں کرنا ہے، اور کوئی کام اللہ کے حبیب کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔